السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا باتباع خير الأنام أما بعد. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد جس عبادت کو بندے کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے وہ وضو ہے۔ وضو یہ صرف اعضاء دھونے کا نام ہی نہیں بلکہ دل و روح کی تطہیر، گناہوں کی معافی اور عبادت کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ انسان جب مکمل اور درست وضو کرتا ہے تو صرف نماز کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور بلند درجات کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق مکمل وضو کرنے پر 5 انعامات کی خوشخبری سنائی ہے۔ آئیے ہم بھی اچھی طرح وضو کرنے کے ساتھ ان 5 عظیم انعامات کے حقدار بن جائیں تاکہ ہمارا وضو عادت نہیں بلکہ عبادت بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح مکمل وضو کرنے والوں کے لیے پہلے انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وضو یہ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے اور مکمل اچھی طرح وضو کرتا ہے، اعضائے وضو کو مکمل دھوتا ہے، خرجت خطاياه من جسدی، اس کے جسم کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاری، حتیٰ کہ ناخن تلے بھی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی، فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم، بندہ جب بھی وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئہ نظر الیہا بعینہ، اللہ رب العزت اس کے چہرے کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں جو اس نے آنکھوں کے ذریعے گناہ کیے ہوتے ہیں، کسی غیر محرم کو دیکھا ہوتا ہے، جو بھی گناہ اس کی آنکھوں نے کیے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ، اسی طرح جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ، جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے اللہ پاؤں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو وہ پاؤں سے چل کے کسی گناہ کی طرف گیا ہوتا ہے، حتی یخرج نقیا من الذنوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل قام الى وضوء یرید الصلاة سلم من کل ذنب ولا ومن کل خطیئہ، انسان نماز کے ارادے سے وضو کرتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے اور ہر خطا سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ ہیئت یوم ولدتہ امہ، جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن وہ دنیا میں آیا تھا، اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ اسی طرح جب یہ اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، روز قیامت زیور پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، قیامت کا دن ہوگا مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے، جتنے اعضاء کو ہم وضو کے وقت دھوتے ہیں وہاں اللہ رب العزت قیامت کے دن زیور پہنائیں گے۔ تیسرا انعام، روز قیامت اعضائے وضو چمکیں گے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، انہیں بلایا جائے گا اور ان کے وضو کے اعضاء، ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے کہ یہ وہ اعضاء ہیں جو وضو کے وقت یہ دھویا کرتے تھے،
اور سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ کہتی ہے تردون علی غرم محجلین من الوضوء سیماء امتی لیس لأحد لغیرها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے اور وضو کی وجہ سے تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ یہ میری امت کی خاص علامت ہوگی جس امت کے علاوہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ صرف امت مسلمہ کی نشانی ہے، وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، کسی اور امت کی علامت نہیں ہوگی۔ چوتھا انعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید بہ فی الحسنات، صحابہ ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کرو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا بلا یا رسول اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل ہے؟ فرمائے اسباغ الوضوء علی المکاری، جب دل نہ چاہ رہا ہو تب بھی اچھی طرح مکمل وضو کرنا۔ سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یہ نہیں ہے کہ کلی کرتے وقت صرف منہ میں پانی داخل کر لینا اور اسی طرح نکال دینا، نہیں، المضمضہ پہ مکمل عمل کرنا۔ تحریک الماء فی الفم، کلی کہا جاتا ہے کہ پانی صرف منہ میں داخل ہی نہیں کرنا بلکہ پانی کو گھمانا بھی ہے، اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل نہ چاہ رہا ہو تب مکمل وضو کر لینا، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ پانچواں انعام، جنت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، صحابہ ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اور جنت میں تمہارے درجات بلند کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل ہے؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکاری، جب دل نہ چاہ رہا ہو تب بھی مکمل وضو کر لینا، اللہ جنت میں تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ پانچوں انعامات اللہ اس وقت عطا کرتے ہیں جب انسان حدیث کی بتائی ہوئی شرط پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ حدیث نے کیا شرط بیان کی ہے؟ من توضأ مثل وضوء ھذا، جو شخص میرے وضو کی طرح سنت کے مطابق وضو کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وضو کبھی مکمل کر لیا، کبھی اعضاء کو مکمل نہ دھویا، کیونکہ جب تک مکمل اعضاء کو دھویا نہیں جاتا انسان کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص وضو کر رہا تھا فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِ، اس نے پاؤں کو دھوتے ہوئے صرف ناخن کے برابر تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا، وہ حصہ خشک رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ جا کے اچھی طرح وضو کر کے آؤ۔ فرجع ثم صلی، وہ صحابی رسول گئے، دوبارہ وضو کیا، اس کے بعد آ کے انہوں نے نماز ادا کی۔ یہاں سوچئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، آپ جہاں ہادی رہبر ہیں، جہاں سید ولدی آدم ہے، وہاں مربی اور مزکی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو غور سے دیکھا کرتے کہ وضو اچھی طرح کر رہے ہیں، کوئی حصہ خشک تو نہیں رہ گیا۔ کبھی آپ بھی کوشش کیا کریں، آپ کا بیٹا مکمل وضو کرتا ہے، کوئی بیٹی وضو کر رہی ہے تو غور سے دیکھا کریں کوئی حصہ خشک تو نہیں رہ گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے کہ آپ صحابہ کو دیکھا کرتے کہ وضو کس طرح کرتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں مکمل سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر وضو کے ساتھ پانچوں انعامات کا حقدار بنائے، ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔